اب اس اجلاس کی آخری تقریر مکرم و محترم مولانا سہیل ثاقب صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ فرمائیں گے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے منادی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اپنی جناب سے اس الف آخر کی اصلاح کے لیے چن لیا ہے۔ آپ نے عین وقت پر، جبکہ زمانہ اپنے مسیحا کی تلاش میں تھا، دعوی مسیحائی کیا اور کل عالم کو روحانی بیماریوں سے شفا پانے کا نسخہ عطا فرمایا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ معزز سامعین، یہ وقت کا مسیحا، یہ امام الزمان، یہ زمانے کا حسن حسین، کبھی تو مفاسدہ موجودہ کی اصلاح و تجدید کی وجہ سے مجدد کہلایا، تو کبھی فتنہ صلیبیہ کا بطلان ثابت کرنے کی غرض سے اسے مسیح کا نام دیا گیا۔ یہ موعود وجود برکات محمدیہ کے اظہار اور علم لدنی سے ممتاز کیے جانے کی وجہ سے کبھی مہدی کے نام سے یاد کیا گیا، تو کبھی کثرت مکالمہ و مخاطبہ اور اظہار علی الغیب میں غلبے کی وجہ سے نبی کے نام سے موسوم ہوا۔ اسی طرح آخری زمانے کا موعود اپنی عالمگیریت اور گزشتہ انبیاء کی فطرت کا نقش پانے کی توفیل موعود اقوام عالم ٹھہرا، جس نے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ کی قرآنی پیش گوئی پر جری اللہ فی حلل الانبیاء کہلا کر مہر صداقت ثبت کر دی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ معزز سامعین، اب میں آپ کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی
آپ ہی کی تحریرات کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا دعویٰ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ مجددیت کا دعویٰ تھا۔ بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک ایسا مصلح مبعوث کیا کرے گا جو ان کی دینی غلطیوں کی اصلاح کر کے انہیں نئے سرے سے زندگی عطا کرے گا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق اسلام میں ہر صدی کے سر پر مجدد مبعوث ہوتے رہے ہیں جو اسلام کے اندر ہو کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردنوں پر رکھتے ہوئے اسلام کی تجدید اور مسلمانوں کی اصلاح کی خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس 14ویں صدی میں اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔ ایک اور موقع پر فرمایا میں اس وقت محض للہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس پرآشوب زمانے میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خارق اور علوم لدنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں۔ حاضرین، 14ویں صدی کے مجدد کا اہم کام کسر صلیب کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک منصف غور سے دیکھے کہ 14ویں صدی کے سر پر کون سے خطرناک مفاسد موجود تھے جن کی تجدید کے لیے مجدد میں لیاقتیں ہونی چاہیے، تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بڑا فتنہ جس سے لاکھوں انسان ہلاک ہو گئے پادریوں کا فتنہ ہے، اور اس سے کوئی عقل مند اور درد خواہ اسلام کا انکار نہیں کرے گا کہ اس صدی کے مجدد کا بڑا فرض یہی ہونا چاہیے کہ وہ کسر صلیب کرے اور عیسائیوں کی حجتوں کو نابود کر دے وے، اور جبکہ 14ویں صدی کے مجدد کا کسر صلیب فرض کام ہوا تو اس سے ماننا پڑا کہ وہی مسیح موعود ہے، کیونکہ حدیثوں کی روح سے مسیح موعود کی بھی یہی علامت ہے کہ وہ صدی کا مجدد ہوگا اور اس کا کام یہ ہوگا کہ کسر صلیب کرے۔ معزز سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا دعویٰ جس پر آپ کے خلاف ایک خطرناک طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا اور چاروں طرف سے مخالفت کیا کہ شعلے بلند ہونے لگے، وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ یعنی آپ نے خدا سے الہام پا کر یہ دعویٰ فرمایا کہ حضرت مسیح ناصری جنہیں غلطی سے آسمان پر زندہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل فوت ہو چکا ہے، اور جو وعدہ ان کی آمد ثانی کے متعلق اسلام میں کیا گیا تھا وہ تمثیلی رنگ میں خود آپ کے وجود میں پورا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ، یعنی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں مسیح ابن مریم ضرور نازل ہوں گے اور وہ خدا کی طرف سے تمہارے تمام اختلافی امور میں حکم اور عدل ہو کر فیصلہ فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، یعنی
صلیبی مذہب کے زور کے وقت میں ظاہر ہو کر اس کے زور کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی خنزیری صفات لوگوں کا استحصال کریں گے، اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، یعنی جنگ کو موقوف کر کے جزیہ کا سوال ہی اٹھا دیں گے۔ اس پیشگوئی کے نتیجے میں مسلمانوں میں کئی صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت مسیح ناصری، جن کے ہاتھ سے مسیحی مذہب کی بنیاد رکھی گئی، وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر اعلان فرمایا کہ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ بے شک مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ برحق ہے، مگر یہ بات قطعاً درست نہیں کہ وہی پہلا مسیح آسمان پر زندہ موجود ہے اور آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوگا، بلکہ استعارے کے رنگ میں ایک مسیح مسیح کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ یعنی اس پیشگوئی میں یہ بتانا مقصود تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا روحانی مسلح مبعوث ہوگا جو اپنی صفات میں مسیحی ناصری کا مثیل ہوگا اور حضرت مسیح کی خوبو پر آئے گا، اس لیے اس کا آنا گویا خود مسیح ناصری کا آنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے مثالیں دے کر سمجھایا کہ روحانی سلسلوں میں جب کبھی بھی کسی نبی کی دوسری آمد کا وعدہ دیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ اس کے مثیل کا آنا مراد ہوتا ہے، جیسا حضرت مسیح کی ناصری کے زمانے میں الیاس نبی کی دوسری آمد کا وعدہ یوحنا نبی کی بات سے پورا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ثابت کیا کہ قرآن شریف کی روح سے نہ صرف حضرت مسیح ناصری کا آسمان پر جانا ثابت ہی نہیں بلکہ متعدد آیات سے ان کی وفات ثابت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن و حدیث سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ کوئی حقیقی مردہ زندہ ہو کر اس دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور بالآخر آپ نے قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت کیا کہ جس مسیح کا آسمان میں وعدہ کیا گیا تھا اس کے متعلق قرآن و حدیث ہی اس بات کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مسیح ناصری مراد نہیں بلکہ مسیح مسیح مراد ہے۔ اور ان جملہ امور کے متعلق آپ نے ایسے زبردست دلائل پیش کیے ہیں کہ آپ کے مخالف بالکل دنگ ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا کہ ان المسیح الموعود الذی یرقبونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ هو انت، یقیناً وہ مسیح اور مہدی جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے۔ حاضرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت مسیح ناصری کے ساتھ ایک فطری مشابہت کی بنا پر مسیح کا نام دیا گیا ہے، جس کا ذکر حضور علیہ السلام یوں فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس عاجز کو حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابہت ہے، اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جاوے۔ سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا، بلکہ کر رہا ہے۔ اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جو صلیب توڑنے اور مخلوق پرستی کی ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ حاضرین، مسلمان اور عیسائی دونوں یکساں مسیح کی آمد ثانی کے لیے آسمان پر ٹکٹکی لگائے بیٹھے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں، غور نہیں کرتے کہ اگر یہ بھی مسیح کی آمد کا وقت نہیں تو کب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ عاجز مسیح موعود ہونے کے دعوے میں غلطی پر ہے تو آپ لوگ کچھ کوشش کریں کہ مسیح موعود جو آپ کے خیال میں ہے انہی دنوں میں آسمان سے اتر آوے، کیونکہ میں تو اس وقت موجود ہوں مگر جس کے انتظار میں آپ لوگ ہیں وہ موجود نہیں، اور میرے دعوے کا ٹوٹنا صرف ایسی صورت میں متصور ہے
کہ اب وہ آسمان سے اتر ہی آوے تاکہ میں ملزم ٹھہر سکوں۔ حضور فرماتے ہیں ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ اگر سچ پر ہیں تو سب مل کر دعا کریں کہ مسیح ابن مریم جلد آسمان سے اترتے دکھائی دیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ اہل حق کی دعا مبتلین کے مقابل پر قبول ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن آپ یقیناً سمجھیں کہ یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ غلطی پر ہیں۔ مسیح تو آ چکا لیکن آپ نے اس کو شناخت نہیں کیا۔ اب یہ امید موہوم آپ کی ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ یہ زمانہ گزر جائے گا اور کوئی ان میں سے مسیح کو اترتے نہیں دیکھے گا۔ حاضرین اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے کہ جب تک وحی الہی نے کھول کر نہ بتایا کہ آپ حضرت مسیح ناصری وفات پا گئے ہیں، آپ ایک وقت تک ان کی حیات کا اعلان کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس راز کو آپ پر کھول دیا تو آپ نے صفائی سے اس کا اظہار فرما دیا۔ یہ بات آپ کی سچائی کی دلیل ہے، ورنہ اگر آپ نے منصوبہ بنایا ہوتا تو کبھی بھی حضرت مسیح کی زندگی کے متعلق اتنا زور نہ دیتے۔ چنانچہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر علماء وقت نے یہ اعتراض کیا کہ آپ ایک وقت تک حیات مسیح کا عقیدہ رکھتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کا کچھ یوں جواب فرمایا کہ کیا کیا اعتراض بنا رکھے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں مسیح موعود کا دعویٰ کرنے سے پہلے براہین احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقرار موجود ہے، یعنی آپ نے لکھا ہے کہ براہین احمدیہ میں کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے اور واپس آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اے نادانو، اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ اس اقرار میں کہاں لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی سے بیان کرتا ہوں؟ اور مجھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تو مسیح موعود ہے اور عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، تب تک میں اسی عقیدے پر قائم تھا جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت براہین میں لکھا ہے، لیکن جب خدا نے مجھ پر اصل حقیقت کھول دی تو میں اس عقیدے سے باز آ گیا۔ میں نے بجز کمال یقین کے جو میرے دل پر محیط ہو گیا اور مجھے نور سے بھر دیا، اس رسمی عقیدے کو نہ چھوڑا۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ سامعین، تیسرا دعویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ مہدی موعود ہیں، یعنی اسلام میں جو ایک مہدی کے ظہور کا وعدہ دیا گیا تھا وہ آپ کی آمد سے پورا ہوا، مگر آپ نے اس دعوے کی ذیل میں یہ تشریح فرمائی کہ میں کسی جنگی اور خونی مشن کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، بلکہ میرا کام امن اور صلح کے طریق پر کام کرنا اور براہین اور دلائل کے ساتھ منوانا ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ یہ خیال کہ اسلامی تعلیم کی روح سے دین کے معاملے میں جبر اور تشدد جائز ہے سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، اور قرآن شریف اور حدیث بڑے زور کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ مسیح موعود اور مہدی کو دو الگ الگ وجود سمجھ لیا گیا تھا۔ مہدی موعود اور مسیح موعود کو دو الگ الگ وجود سمجھ لیا گیا تھا، یہ درست نہیں، بلکہ دراصل مسیح موعود اور مہدی موعود ایک ہی ہیں، جنہیں صرف دو مختلف حیثیتوں کی وجہ سے الگ الگ دو نام دیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ایک حدیث کی
جو حدیث ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لل مہدی الا عیسیٰ، یعنی مسیح موعود کے سوا اور کوئی موعود مہدی نہیں ہے۔ آپ نے اس حدیث کی وضاحت یوں فرمائی، حضور فرماتے ہیں ایام الصلح میں یہ حدیث کہ لا مہدی الا عیسیٰ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ آنے والا ذوالبروزین ہوگا، کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ ذوالبروزین ہوگا۔ دونوں شاخیں مہدویت اور مسیحیت کی اس میں جمع ہوں گی، یعنی اس وجہ سے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اثر کرے گی، مہدی کہلائے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہدی تھے۔ پھر حضور 40 میں فرماتے ہیں خدا نے اس کو، یعنی موعود مسیح کو جو مہدی کا نام دیا جانا ہے، اس کی ایک اور وجہ یا اس کی جو تشریح فرمائی وہ ان الفاظ میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدا نے اس کو، یعنی مہدی کو جو آنے والا مہدی ہے، نعمت ہدایت سے مشرف فرمایا، یعنی اپنی راہ کی شناخت کے لیے روحانی آنکھیں اس کو عطا کی ہیں اور علم لدنی سے ممتاز فرمایا اور کشف اور الہام سے اس کے دل کو روشن کیا ہے، اور اس طرح پر الہی معرفت اور محبت اور عبادت کا جو اس پر حق تھا، اس حق کی بجا آوری کے لیے آپ اس کی تائید کی، اس لیے اس کا نام مہدی رکھا۔ پھر مسیح موعود کو مہدی کا نام دیے جانے کی ایک وجہ ایک ہی انسان کو، یعنی مسیح موعود کو ایک لحاظ سے مظہر تجلیات عیسیٰ اور ایک لحاظ سے مظہر تجلیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دینا تھا، جس کی حضور نے وضاحت کچھ اس طرح فرمائی۔ حضور ایام الصلح میں ہی فرماتے ہیں پاس چونکہ دنیاوی برکتیں عیسیٰ صفت انسان کی تجلی کو چاہتی تھیں اور روحانی برکتیں محمد صفت انسان کے ظہور کا تقاضا کرتی تھیں، اور خدا وحدت کو پسند کرتا ہے نہ کہ تفریقہ کو، اس لیے اس نے یہ دونوں شانیں ایک ہی انسان میں جمع کر دیں تا دو کا بھیجنا موجب تفریقہ نہ ہو۔ سو ایک ہی شخص ہے جو ایک اعتبار سے مظہر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے اعتبار سے مظہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چوتھا دعویٰ ذلی نبوت کا تھا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کے لیے آپ کے ذل اور بروز ہونے کی حیثیت میں نبوت کی خلت پہنائی ہے۔ یہ دعویٰ چونکہ موجود الوقت مسلمانوں کے معروف عقیدے کے خلاف تھا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند قرار دیتے تھے، اس لیے اس دعوے پر بھی مخالفت کا بہت شور برپا ہوا اور آپ کے مخالفوں نے اسے ایک آڑ بنا کر آپ کو نعوذ باللہ اسلام کا دشمن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹانے والا قرار دیا، مگر یہ سب شور و غوغا محض جہالت اور تعصب کی بنا پر ہے، ورنہ غور کیا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعوے میں کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، بلکہ اس سے اسلام کی اکملیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی کا ثبوت ملتا ہے۔ دراصل اس معاملے میں سارا دھوکہ اس بات سے لگا ہے کہ بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر نبی کے لیے نئی شریعت کا لانا ضروری ہے، یا کم از کم ہر نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سابقہ نبی کے روحانی فیض سے آزاد ہو کر براہ راست نبوت کا انعام حاصل کرے، اور نبوت کی اس تعریف کو مان کر واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کے نبوت کا دروازہ کھلا رکھنا نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے منافی ہے، بلکہ اسے اسلام کی اکملیت پر بھی سخت ضرب پڑتی ہے۔ مگر حق یہ ہے کہ جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ نبوت کی یہ تعریف ہرگز درست نہیں، اور قرآن و حدیث دونوں اسے سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر نبی کی جو تعریف اسلامی تعلیم کی روح سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص خدا تعالیٰ سے وحی پا کر دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہو
اور ایسے مقام پر پہنچ جاوے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کثرت سے کلام کرے اور اسے غیب کے امور پر کثرت کے ساتھ اطلاع دی جاوے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں یہ تمام بدقسمتی دھوکے سے پیدا ہوئی کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو۔ بس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محظور لازم نہیں آتا، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اس نبی مطبوع سے فیض پانے والا ہو۔ بے شک اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ دعویٰ فرماتے کہ میرے آنے سے قرآنی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، یا اعلان فرماتے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے باہر ہو کر براہ راست نبوت کا انعام پایا ہے، تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی کثر شان سمجھی جا سکتی تھی، مگر جبکہ یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ دعویٰ صرف اس قدر ہے کہ مجھے خدا نے اسلام کی خدمت کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کی برکت سے اور آپ کی اتباع اور غلامی میں نبوت کا منصب عطا کیا ہے، تو ہر دانا شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ عقیدہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے، نہ کہ کم کرنے والا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے، حضور یہ ملفوظات سے یہ حوالہ ہے، حضور فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ ان کا ایسا ظرف ہی نہیں، وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں، جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے۔ ختم نبوت کی مثال حضور دیتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے، اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ و مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، گو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں شروع سے ہی آپ کے متعلق مرسل اور رسول اور نبی وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے آئے ہیں، مگر چونکہ عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آپ پر بھی اس بارے میں ابھی تک خدا کی طرف سے پوری وضاحت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اوائل میں آپ مسلمانوں کے معروف عقیدے کا احترام کرتے ہوئے ان الفاظ کی تعویل فرما دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ الفاظ محض جزوی مشابہت کے اظہار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، مگر جب خدا کی طرف سے آپ پر حق کھل گیا اور آپ کو صریح اور واضح طور پر نبی کا خطاب دیا گیا تو آپ نے کھلے طور پر اس کا اعلان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور وہ خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ حضور اپنے ابتدائی انکار کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی جب کچھ لوگوں کی طرف سے آپ یعنی حضور علیہ السلام کے متعلق نبی کے کلمات استعمال ہونے پر اعتراض کیا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا، میں ان باتوں کا خواہش مند نہیں تھا کہ کوئی میری تعریف کرے، اور میں گوشہ نشینی کو ہمیشہ پسند کرتا رہا، لیکن میں کیا کروں جب خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا۔ یہ کلمات میری طرف سے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ جب مجھے ان کلمات سے مخاطب کرتا ہے اور میں بالمواجہ اس کا کلام سنتا ہوں تو میں پھر کہاں جاؤں؟ لوگوں کے اعتراضوں اور نکتہ چینیوں کی پرواہ کروں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاؤں؟ لوگوں کے اعتراضوں اور نکتہ چینیوں کی پرواہ کروں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاؤں؟ میں دنیا اور اس کے اعتراضوں کی کوئی حقیقت اور اثر نہیں سمجھتا، لیکن خدا تعالیٰ کو چھوڑنا اور اس کے کلام سے سرگردانی کرنا اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں، اور میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر ساری دنیا میری مخالف ہو جائے اور ایک متنفس بھی میرے ساتھ نہ ہو بلکہ کل کائنات میری دشمن ہو، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا اور اس کی ساری شان و شوکت اس جلیل کلام اور خطاب کے سامنے ہیچ اور مردار ہیں، میں ان کی کبھی پرواہ نہیں کرتا، بس کوئی اعتراض کرے یا کچھ کہے، میں خدا تعالیٰ کے کلام کو اور خدا کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اب تقریر کو میں ختم کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دعویٰ جو موعود اقوام عالم کا دعویٰ ہے، وہ وقت کی کمی کے باعث میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ پس اے دنیا والو سن لو کہ تمام قوموں کا مصلح، جو موعود اقوام عالم کا دعویٰ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ تمام قوموں کا مصلح اور تمام انبیاء کا بروز ظاہر ہو گیا ہے۔ آنے والا اگر مسلمانوں کے لیے مہدی ہے تو عیسائیوں کے لیے مسیح اور ہندوؤں کے واسطے کرشن۔ ہم دنیا کو بشارت دیتے ہیں کہ آنے والا آ گیا ہے، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں ظاہر ہوا، جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور نبیوں کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ مبارک ہے وہ جو وقت کو پہچانتا ہے اور اس مصلح کو قبول کر کے خدا کے انعامات کا وارث بنتا ہے، مگر افسوس اس پر جو مصلح کے انتظار میں تھا
اور دن رات اس کی راہ دیکھتا تھا، مگر جب وہ آیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اگر دلائل چاہو تو ان کی بھی کمی نہیں، مگر آنکھ دیکھنے والی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ دلائل لانے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود تھا، مگر نہ دیکھنے والی آنکھ آپ کو بھی نہ دیکھ سکی۔ وہ نور کا مہتاب تھا اور ہدایت کا آفتاب، مگر کتنے ہیں جنہوں نے اس کو شناخت کیا؟ کیا مکہ کے حکیم یعنی ابو جہل نے اس کو پہچانا؟ کیا یونان کا فلسفی اسے سمجھا؟ کیا اب یورپ کے دقیقہ بین کی آنکھ اسے دیکھ سکی؟ قرآن نے سچ کہا، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ مگر اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔